نا انسان کو جو حیوانوں سے ممتاز کیا ہے تو ان میں ایک بڑی عظمت یہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا فرمائی ہے، اور جانور بے زبان ہوتا ہے، وہ اپنا ما فی الضمیر بتا نہیں سکتا، اپنے دکھ کا اظہار نہیں کر سکتا، اپنی خوشی بول کر بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطق دیا ہے، زبان دی ہے، بولنے کی قوت دی ہے، قوت گویائی دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب اسے زبان مل گئی ہے تو وہ جو چاہے اس کا استعمال کرے، جو چاہے من چاہی بات کرے، بلکہ کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے نا اچھی بات کرو، لوگوں سے عمدہ بات کرو، تم خوبصورت لفظ بولو، تم ذرا اپنی زبان پر پہرا بٹھاؤ۔ زبان کے جملے سوسائٹی میں خوشبو پیدا کر دیتے ہیں، آپ کا اچھا بولنا لوگوں کے دلوں میں رونق پیدا کر دیتا ہے، آپ کی گفتگو کا اثر دیر تک محسوس کیا جاتا ہے، اور آپ کے جملوں کی سختی اور آپ کا کوئی بری بات کرنا یہ معاشرے کے اندر تلخی کو رواج دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا، حضرت سعدی شیرازی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، باتوں سے پتہ چلتا ہے انسان کا قد کاٹ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑی اچھی پرسنالٹی، بڑا اچھا اللہ نے انہیں وقار دیا ہوتا ہے، لیکن بعض باتیں ایسی کرتے ہیں، معاف کیجئے گا، کہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات ان کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہیں ہوئی، شخصیت کے ساتھ یہ جو بات ہے وہ خوبصورت نہیں، یہ بات جو ہے یہ جچی نہیں۔ بندہ بڑا تھا، بات اسے بڑی کرنی چاہیے تھی، اس کو چاہیے تھا کہ یہ اپنی شخصیت کے مطابق ایک خوبصورت اور ایک حسین بات کرتا، لیکن اس نے چھوٹی بات کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا اس زبان کے صحیح استعمال کو اتنی اہمیت عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صرف دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس چیز کی؟ فرمایا دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی، اور دو جبڑوں کے درمیان زبان کی۔ بس تم مجھے گارنٹی دے دو، ان کا غلط استعمال نہیں کرو گے، میں اللہ کا رسول تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تم اس کی گارنٹی دو، اس کی ضمانت دو۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں سوچ کر نہیں بولتے، بول کر سوچتے، اوہو میں نے یہ کہہ دیا۔ اور اگر آپ ذرا محتاط ہو جاتے، ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیتے اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے، آپ دیکھیے نا، زبان سے کلمہ پڑھا اور بندہ مومن ہو گیا، اور بے سوچے سمجھے بات کر دی، کوئی ایسا کلمہ نکال دیا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا معاذ اللہ۔ زبان سے اللہ کو یاد کر کے خدا کی رحمت کا حقدار ہو گیا، زبان سے درود و سلام پڑھی اور رسول کریم کے قرب کا حقدار ہو گیا، زبان سے تلاوت قرآن کی اور دل کا زنگ اتر گیا، زبان سے دعا مانگی اور اپنے رب کریم کی رحمت سے اس نے حصہ پا لیا، اسے اللہ کا کرم نصیب ہو گیا۔ تو یہ زبان، اس سے دین کی تبلیغ کی تو کتنے لوگوں کا رجوع رب رسول کی طرف کرایا، اس سے مثبت بات کی تو کتنے لوگوں کے اندر تربیت کی۔ لیکن اگر زبان کا استعمال ٹھیک نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی جو نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، اس کی وجہ سے انسان بہت بڑے خسارے کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں نجات ملے، تو فرمایا تین چیزیں باعث نجات ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، نجات ملے گی، اور فرمایا اپنے گھر کو وسیع کر لو، یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی فضول میں ضرورت نہیں، اپنے گھر کو وسیع کر لو۔ اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پہ رویا کرو، تمہیں نجات مل جائے گی، نجات کے رستے پر تم چل نکلو گے۔ تو گفتگو، بات چیت، یہ بڑا عمدہ فعل ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے بعض لوگ ایسے ہیں
جو بڑے شوقین ہیں باتوں کی، اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھے نا تو کہنا پڑتا ہے کہ یار چل تھوڑی دیر کسی اور کو بھی موقع دے، اور سارا ہی انہیں پتہ ہے، ہر موضوع پر ہی وہ گفتگو کر لیتے ہیں، ہر عنوان کی انہیں خبر ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بولتے اتنا زیادہ ہیں، اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ وہ اپنی کہی ہوئی باتیں بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں صبح کیا کہا تھا، شام کو پتہ نہیں کیا کہا تھا۔ زیادہ بولنے سے بعض دانشور کہتے ہیں اگر دل سخت ہوتا ہے تو حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان ایک دی ہے، کان دو عطا فرمائے، معنی یہ ہے کہ ڈبل سننا چاہیے اور سنگل بولنا چاہیے، لیکن یہاں لوگوں کو ڈبل ٹرپل بولنے کا شوق ہے اور بولتے ہی جاتے ہیں، بولتے ہی جاتے ہیں، کہتے ہی جاتے ہیں، بے معنی بے مقصد لغویات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بولتے بولتے بعض اوقات ایسا جملہ بول جاتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن تم کہہ گئے، کیونکہ کہنے کی عادت تھی، کہہ گئے، فرمایا اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے تمہاری ایک بات کی وجہ سے۔ اور فرمایا بعض اوقات تم بولتے بولتے اتنی خوبصورت بات کرتے ہو کہ رب اس کی برکت سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو پھر اپنی زبان پر قابو رکھنا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور آداب زبان کا ذرا خیال کرنا، مجھے بتائیے یہ کس قدر زیادہ ضروری ہے۔ ہم نا اگر اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لینا تو باقی سارا وجود بھی ذرا عافیت میں آ جائے گا۔ یہ زبان ہے جو کئی دفعہ آدمی کو پٹوا بھی دیتی ہے، یہ زبان ہی ہے جو کئی دفعہ انسان کو جیل بھی کرا دیتی، یہ زبان ہی ہے جس کے سبب سے انسان بعض اوقات بڑی سخت آزمائش میں آ جاتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، ان کے کارکن ملازمین چھوٹے ان کی سنتے تو رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ان کو سمجھا دے کہ یار ذرا کم بولا کر، کوئی ان سے کہہ دے کہ کل جو تو نے بات کی تھی وہی پوری سمجھ میں آ گئی تھی، آج تمہیں اتنی بحث کی کیا ضرورت۔ زبان اگر ٹھیک رہتی ہے تو کئی سارے اعضاء جسم کے ٹھیک رہتے ہیں، ماحول ٹھیک رہتا ہے، گھر ٹھیک رہتا ہے، انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کا مشن ٹھیک رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے نا تو اس کے جسم کے تمام اعضاء فکر مند ہو کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ ہم تیرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ سارے اعضاء یعنی اس کا دماغ بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، دل بھی، ہر چیز زبان کی منت کر رہی ہے کہ تو سیدھی رہنا، تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب کو بھی ٹیڑھا کرے گی۔ زبان اگر ٹھیک رہتی ہے تو انسان کے بڑے سارے معاملات ٹھیک رہتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم سے کہا گیا، ان کے کسی بڑے نے، کسی بزرگ نے کہا، بکرا ذبح کیا گیا تھا، کہا جناب اس میں سے نا جو بہترین چیز ہے نا وہ نکال کے لائیے۔ تو حضرت لقمان، اب دیکھیے بکرا ذبح کیا جاتا ہے تو گوشت کی مختلف چیزیں مختلف لوگوں کو پسند ہے، لوگ کھاتے ہیں، کہا جو بہترین چیز ہے وہ اس میں سے نکال کے لائیے۔ تو حضرت لقمان نے نا دل اور زبان یہ نکال کے دکھائے، فرمایا یہ انسانی جسم میں اور کسی بھی جسم میں یہ بہترین چیزیں، زبان اور دل، یہ بہترین چیز، یہ سمجھانے کے لیے صرف ان سے کہا گیا۔ پھر ان سے کہا گیا ایک بکرا ذبح تھا کہ اس میں جو بدترین جسم کے اعضاء میں سے جو چیز بدترین ہو جاتی ہے اس کی نشاندہی کیجیے، یہ کھانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ بدترین چیز کی نشاندہی کیجیے۔ تو حضرت لقمان نے پھر زبان اور دل نکال کے دکھائے، فرمایا یہ بدترین ہے، یعنی اگر سنور جائے تو زبان اور دل سے بہترین چیز کوئی نہیں، اگر بگڑ جائے تو اس سے زیادہ بری چیز بھی کوئی نہیں۔ تو تھوڑا سا نا اپنے بولنے کو باوضو کیا جائے، گفتگو کو طہارت دی جائے، ذرا تھوڑا سوچ سمجھ کر خیال کر کے بات کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ بندہ خاموش بھی رہے، ہر وقت نہیں بولے۔ خاموش رہنا بڑی حکمت ہے،
خاموش رہنا بڑی دانائی ہے، خاموش رہنا بڑی بات ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، چپ کر گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ ذریعہ نجات ہے کہ زندگی میں کچھ تھوڑی سی خاموشی بھی ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ نہ کہ وہ امن اور سلامتی میں رہے تو اسے چاہیے وہ ذرا خاموش رہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر کنٹرول رکھے۔ اگر کنٹرول رکھے گا تو بڑی ساری چیزوں سے بچے گا، احتیاط ہو جائے گی۔ اور اگر کنٹرول نہیں کرے گا تو پھر انسان بہت ساری تکلیف کا شکار ہو جائے گا۔ تھوڑا سا نا زبان کے ذائقے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اگر بات کرنا بڑا ضروری ہو تو پھر اللہ کا ذکر کیا جائے، اگر بولنے کو بڑا دل چاہے تو پھر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جائے، اگر بڑا جی چاہے تو پھر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کیا جائے، پھر وہ کام کیا جائے جو ایک بار کرے تو 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے نا کہ ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اس لیے اپنی زبان کو محتاط انداز میں چلایا جائے اور اس سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند فرماتا ہے۔ پہلے فرمایا زیادہ باتیں کرنا، اور دوسرا فرمایا مال ضائع کرنا، اور تیسرا فرمایا بہت زیادہ سوال کرنا۔ آپ اپنی ضرورت کے لیے سوال پوچھیں لیکن بلا ضرورت سوالات بھی نہ کریں۔ بہت زیادہ سوال کرنا اور بلا ضرورت کرنا اور فضول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ امت گناہ کا رستہ چھوڑے، امت نیکی کے رستوں کی مسافر بنے، امت تقوی کا رستہ اختیار کرے، معصیت سے بچے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں زیادہ گناہ گار زیادہ لا یعنی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ زیادہ غلطیوں کا سبب زبان بنتی ہے، زیادہ بولنے کی وجہ سے، زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے انسان بعض اوقات زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دینا یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ تو خوبصورت دین ہے اس شخص کا جس نے لا یعنی بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ بلا وجہ بحث کرتے اور جس عنوان پر وہ بحث کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ معلومات بھی نہیں رکھتے، بلکہ ابتدائی باتوں کو بھی نہیں جانتے، اس پر بھی بحث کرتے ہیں اور لا یعنی بحث کرتے ہیں، اور اتنی بحث کرتے ہیں کہ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری بحث، ہماری زبان کا بے دریغ استعمال، رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بحث جیت جاتی ہے، رشتے ہار جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔